چھوٹی چھوٹی رسیاں، بڑی بڑی رسیاں، اور لکڑی کے وہ سوٹیاں، شاتیر، یہ سب میدان میں ڈال دیے، اور پارا ان کے پاس تھا، پارا ان کے اوپر لگا دیا۔ سورج جگمگ کر رہا تھا، اور وہ سورج کی چمک سے وہ سمجھتے کہ یہ چل رہے ہیں۔ ان تمام کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، دلوں کو کنٹرول کر لیا گیا جادو کے ذریعے۔ اب وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہل جل رہے ہیں، یہ چل پھر رہے ہیں، یہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ وہ سارا میدان، 1 میل کا میدان، رسیوں، لکڑیوں، شتیروں سے بھر دیا گیا۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں ڈال دی، ان کی آنکھوں میں جادو ہو گیا، انہیں حقیقت نظر نہ آنے لگی۔ اور یہ سلسلہ آج بھی ہے، اور حضور پاک کے زمانے میں بھی جب رحمت عالم معجزات کا ظہور کرتے، ماننے والے دور بیٹھ کے مان جاتے، دیکھنے والے پاس رہ کے نہ مانتے۔ آج تک کنکریوں نے کلمہ نہیں پڑھا، درخت پہ چلنے کی طاقت نہیں، لیکن جب حضور کا حکم ہوتا درخت چل پڑتا، جی پتھر کے دیٹے پانی پہ تیر پڑتے، کنکریاں بول جاتی، ارے انگلی اٹھتی، کبھی سورج نیچے ہوتا، کبھی چاند واپس آ جاتا۔ یہ معجزات ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے دیکھ کر ماننے والے قیامت تک قربان ہوتے رہیں گے۔ ابو جہل اس وقت بھی کہتا تھا یہ جادو ہے، اس کی اولاد آج بھی نہیں مانتی۔ تو فرعون کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، جادوگر بھی ان کے، جادو بھی ان کا۔ اب رسیاں ڈالی تو وہ ڈرنے لگے سارے، فرعون سمیت۔ وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا بیچارہ کہ اب بنے گا کیا، دست لگے ہوئے تھے، کھلوتے نہیں، دوائیاں لے لے کے، نہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب اس کے سارے درباری ڈرنے لگے کہ یہ کھا جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان پہ جب یہ کیفیت طاری تھی تو ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، پیارے موسیٰ تم نبی ہو، نبی گھبراتے نہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری تو شان بڑی اونچی ہوتی ہے، اکیلے ہو کے بھی تم نہیں گھبراتے۔ ہارون علیہ السلام پاس ہے، نہ گھبرانا نہیں۔ یا اللہ پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اپنا عصا ڈال دو۔ جب ان کی رسیاں جادو، اچھا مفسرین نے بڑا محتاط ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ چلتی نہیں تھی بلکہ محسوس ہوتی تھی کہ چل رہی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اگر چلیں تو پھر تو بات اور ہو جائے نا۔ عشق و مستی کا امام ہے پیشوا اعلیٰ حضرت، ترجمہ اور مفتی احمد یارحان نے حد کر دی۔ فرماتے ہیں کہ وہ چلتی نہیں تھی، جادو کی وجہ سے دیکھنے والے کو چلتی محسوس ہوتی تھی۔ محسوس ہونا اور ہے، چلنا اور ہے نا۔ اب ذرا دیکھنا، انہوں نے ڈال دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، جب ڈالا نا اللہ اکبر تو وہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ان ساریوں کو نگل گیا۔ اب کیسے نگلا؟ لکڑی ہے 10 فٹ ہاتھ کی، 10 ہاتھ ہو تو 15 فٹ بن جائے گا، ہاتھ ذرا فٹ سے زیادہ ہوتا ہے، اتنی لمبی لکڑی ہے۔ تو اس کا منہ کھلتا گیا، چھوٹی چھوٹی رسیاں، پہلے 1 1 2 2 3 3، اکٹھیاں بھی کھا سکتا تھا لیکن آہستہ آہستہ تاکہ ذرا جھٹ لگتے جائے نا۔ جی 1 منٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کام کر سکتا ہے، رب کی قدرت ہو تو زمین پھٹے، وہ سارے نیچے زمین کھا جائے، سب کو ہو سکتا ہے نا، پہلے ہوا ہے نا، ہو سکتا تھا آج بھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک ڈالا تو اس کو پتا تھا کہ شان موسیٰ ذرا 1 منٹ کی نہیں، یہ کچھ وقت لگے، تاکہ پتہ لگے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے آہستہ آہستہ۔ انج آخرو جنہیں کوئی نخرے نال ٹردے نا انج کر کے، جی بکھرا ہوا ساتھ، کبھی انج کبھی انج کبھی اس طرح، وہ ایک ایک کو چن 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 کے کھاتا رہا۔ جب ساری لکڑیاں، سوٹیاں، رسیاں
ختم ہو گئی تو اب وہ سانپ پھر میدان میں، ابھی اس کو بھوک ہے، ابھی وہ رجے ہی نہیں، اتنا کچھ کھا کے 300 اونٹوں کا بار اس کے اندر چلا گیا، ابھی بھی وہ بھوکا ہے، ابھی اس کو اور تمنا، منہ کھولے ہوئے پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ اے موسیٰ تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے اور باطل جدا ہو جائے، حق والوں کو حق کا پتہ چل جائے، باطل والوں کو باطل کا پتہ چل جائے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ انہاں کیا ساڈا سارا جادو اج ختم ہو گیا ہے، اساں ایڑی چوٹی دا زور لایا ہے کہ اج کچھ کران گے تو کچھ نہیں کر سکے، ایک سانپ ہی سارا کچھ کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، فرعون بھی نظارہ کر رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، بندے میرے بلایا میں، رعایا میری، پیسے میرے کو لے کے، روٹیاں لنگر میرا کھا کے تے کردے کی پہنے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ان کی پیشانیاں رب کی حضور سجدے میں گری ہوئی۔ فرعون آخیا یہ بن کی گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ان کو پکڑ کے سجدے میں گرا دیا گیا کہ چلو اب تم سجدہ کرو، کیوں کہ اب تم غالب نہیں مغلوب ہو گئے ہو، اور میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے، ان کا دین بھی غالب ہو گیا۔ بس جب اتنی بات کہی تو کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے جو جہانوں کا پالنے والا ہے اس رب پر۔ جہانوں کے پالنے والے کتنے رب ہیں؟ آپ سے میرا سوال ہے، آج آپ کو بھی پتہ ہے، پتہ ان کو بھی تھا، پر کہنے لگے ہم رب کو مانیں گے حوالہ موسیٰ ہارون کا۔ انہاں آخیا توڑے نال تعلق ہے کدے حوالے نال؟ انہاں آخیا فلانے بر صاحب دے حوالے نال تعلق توڑے کو آیا جناب، اے کام میرا کر دیو، کنے بھیجا ہے؟ وہ فلاں چودھری صاحب نے، فلاں ملک صاحب دے حوالے نال میں توڑے کو انہاں دے ذریعے آیا۔ تے آج 70,000 جادوگر رب کو مان رہے ہیں۔ قرآن رب فرماتا ہے وہ کہنے لگے رب پر ایمان لائے، پر رب وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اساں آکھیا یا اللہ کوئی وکھرا رب ہے سنا دا، دوسروں کا رب نہیں؟ رب فرماتا ہے تو ساری کائنات کا ایک ہی، پر کبھی کبھی کوئی ناز والے بندے بھی آ جاتے ہیں جی۔ یہاں ناز ان کو ہو رہا تھا، اور ایک مقام پہ 5ویں پارے میں جب اپنے محبوب کی عظمت کا واقعہ بیان کرنا چاہا تو فرمایا فلا وربک، اے محبوب وہ 70,000 تو موسیٰ اور ہارون کے رب ہونے پہ وہ نام کر رہے تھے، ان کا حوالہ بتا رہے تھے، اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام ہارون کا رب ہے۔ پر اے محبوب میری بات تو ذرا پوچھو نا، جالا تیری بات کیا ہے؟ فرمایا ساری کائنات نبیوں کے حوالے سے میرا تعارف چاہتی ہے، میں رب ہو کے اپنا تعارف تیرے حوالے سے کروانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی بول رہے ہو تم سمجھ نہیں آئی۔ فلا وربک، اے محبوب میرا تعارف ہر ایک کے سامنے ہے، خالق کائنات بھی ہوں، مالک ارض و سماوات بھی ہوں، سورج میری مخلوق، زمین میری مخلوق، آسمان میری مخلوق، بندے سارے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب کا رب ہوں، پر مجھے کسی کے رب ہونے پہ ناز نہیں، اگر ناز ہے تو رب محمد ہونے پہ ناز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔